بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ جس طرح انگریزی سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں جو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی سال کے اندر بھی 12 مہینے ہیں جو محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحج پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے ان مہینوں کے کچھ جزوی فضائل ہیں، اسی طرح ذی الحج کے بھی کچھ جزوی فضائل ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے بڑے 2 تہوار ہیں، ان 2 تہواروں میں ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، اور اسلامی ان 2 بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں یا عید الاضحیٰ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ اسی مہینے کے اندر ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل کے اندر اسلام کے جو ارکان ہیں، 5 بڑے مین رکن ہیں جنہیں ستون بھی کہا جاتا ہے، جس پر اسلام کی عمارت کے جو بنیاد ہے، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، حج بیت اللہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ان مہینوں کے جو پہلے 10 دن ہیں اس مہینے کے، جسے عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت والفجر ولیال عشر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمارے لیے بہت آسانی کی، جب ایسی کوئی بات آتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے، اشکالات کو دور کرتے، کل آنے والے لوگوں کے لیے اشکال نہ رہے۔ تو صحابہ کرام نے رضی اللہ اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتا دیجئے کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے پھر اس کو کوئی چیز واپس نہ لائے، اس کا عمل افضل ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کا عمل ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں۔ ان دنوں کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، پہلے 9 دنوں کے، 10 دن 10ویں دن کا تو روزہ جائز نہیں، کیونکہ اسلام میں کچھ ایام کے روزے وہ صحیح نہیں ہیں، وہ جائز نہیں ہیں۔ تو پہلے 9 دن عشرہ ذی الحج کے جو پہلے 9 دن ہیں ان کے روزے رکھے جاتے ہیں، ان کے روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحج کے راتوں کی عبادت جو پہلے 9 دن ہیں، ان کی راتوں میں جو کی عبادت کی جاتی ہے، اس عبادت کا ثواب شب قدر سے بھی زیادہ ہے، شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح 9 ذی الحج کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ 9 ذی الحج کی فضیلت کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم عرفہ، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کے دن کا جس نے روزہ رکھا وہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد، 1 سال جو پچھلا گزرا ہے، 1 سال جو آگے آنے والا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔